السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایم کیو ایم کے قائد ہی کہوں گا نا جی آپ کو، فاروق صاحب؟ دیکھیے مجھ سے پوچھئے نا، بس آپ چپکے سے کہہ دیں۔ اور ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے پاک سر زمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ آپ فاروق ستار صاحب سے یہ ذرا پوچھ لیجئے، واضح کر لیجئے کہ یہ ایم کیو ایم کے جو قائد بنے ہیں، یہ ایم کیو ایم چھوٹی اے بی سی والی ہے یا بڑی اے بی سی والی ہے؟ دیکھیے جنید بھائی، سوال یہ نہیں ہے کہ چھوٹی اے بی سی والی یا بڑی اے بی سی والی، سوال یہ ہے کہ پاکستانی اے بی سی والی یا برٹش اے بی سی والی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ میں پاکستانی اے بی سی والی ایم کیو ایم کا قائد ہوں۔ چلے ٹھیک ہے جنید بھائی، یہ مان لیا کہ یہ پاکستانی اے بی سی والی ایم کیو ایم کے قائد ہیں۔ اب ذرا ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ ان کو قائد کہنا ہے، سربراہ کہنا ہے، یا پاکستانی اے بی سی والی ایم کیو ایم کا صدر کہنا ہے؟ جی فرمائیے۔ بھائی میں یہاں اسکول میں داخلہ لینے نہیں آیا کہ پہلی جماعت میں داخل ہونا ہے یا دوسری جماعت میں داخل ہونا ہے، بس آپ داخل کیجئے۔ اچھا فاروق ستار صاحب، آپ نے 2-3 دن پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں یہ ایک بیان کیا دیا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب میری چوسی ہوئی گنڈیریاں چوس رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں تو نہیں سمجھ پایا۔ دیکھیں ذہنی دباؤ میں کہہ گیا ہوں گا، معلوم نہیں ہے۔ بھائی سیدھی بات کیجئے فاروق بھائی، اب تو خدا کے واسطے سیدھی بات کر دیئے، یہ سیدھا بتائیے ان کو کہ گنڈیری آپ سے بڑی ہوتی ہے، آپ سے چوسی جاتی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے وہ آپ کسی دوسرے کے حوالے ہی کریں گے نا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی گنڈیریاں خرید کر چوسیں۔ بھائی خرید کر چوسنے کی بات تو آپ تب کریں اگر آپ نے کبھی خریدی ہو، آپ نے بھی ساری زندگی ریڑی سے اٹھا کے چوسی ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ساری زندگی دیکھا ہے، آپ کو آتے ہوئے دیکھ کے ریڑی والا ایسے دوڑتا تھا جیسے کارپوریشن کے ٹرک کو دیکھ کے دوڑتے ہیں۔ اگر آپ نے چھوڑا نہیں ہے فاروق بھائی، آپ ریڑی والوں کے پیچھے پیچھے دوڑے ہیں یہ کہتے ہوئے گنڈیری والے گنڈیری چوسا، کیونکہ آپ کے قائد کا آپ کو پڑھایا ہوا یہی سبق ہے۔ کون سا قائد؟ کیسا قائد؟ کہاں کا قائد؟ میرا خیال الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی کون الطاف؟ بھائی الطاف الطاف برف والا، وہ جو مکہ چوک میں پھٹا لگاتا تھا نا، وہ والا الطاف۔ کون سا مکہ چوک؟ وہی مکہ چوک جہاں سے آپ کے قائد کی آج قد آدم تصویر اتاری گئی ہے۔ پورے کراچی شہر میں آپ لوگوں نے قائد کی تصویریں زبردستی لگائی ہوئی تھی، سرکاری دفتروں کے اندر، بینکوں کے اندر، سڑکوں کے کنارے پہ، سینماؤں میں، بیت الخلاؤں میں اپنے قائد کی تصویریں زبردستی لگائی ہوئی تھی، جن کو اتارنے کا سلسلہ آج شروع ہوا ہے۔ اب ہر جگہ سے اس کی تصویریں اتار دیں گے یہ لوگ، مگر میرا خیال ہے کہ فاروق بھائی کے بیت الخلاء سے نہیں اترے گی، کیونکہ یہ ادھر سے فارغ ہی اس کی تصویر دیکھ کے ہوتے ہیں۔ اور اس ستار صاحب، ویسے مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ بات تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں ابھی تک الطاف حسین بالکل اسی طرح سمائے ہوئے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی جو منگل کے روز پریس کانفرنس تھی جس میں آپ نے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، اصل میں وہ اعلان لا تعلقی نہیں تھا بلکہ غسل لا تعلقی تھا۔ صحیح ہے میرا خیال ہے، اور آپ نے وہ غسل کر کے اپنے جو جتنے بھی جرائم تھے باقی ایم کیو ایم کے ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کون سے جرائم؟ میں اس طرف ہی آ رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے۔ آپ کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا؟ جواب ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیے لاہور میں کتنی بارش ہوئی ہے، ہر جگہ پانی کھڑا ہو گیا ہے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں بارش ہوتی ہے وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے فاروق بھائی کہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں آپ نکر پہن کے کافی انجوائے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی، جب اتنی تیز بارش ہوتی ہے تو پھر انجوائے نہیں ہوتا، ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، خاص طور پہ اس وقت بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے جب بارش بھی تیز ہو رہی ہو اور ساتھ ساتھ مینڈک بھی مسلسل بولتا رہے۔ اچھا فاروق ستار صاحب، آپ نے اپنی منگل کی پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ اب ایم کیو ایم کے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے، کراچی میں ہوں گے اور آپ کریں گے، تو کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ ابھی تک ان 2-3 دنوں میں آپ نے کون سے بڑے فیصلے خود کیے؟ الحمدللہ جنید بھائی، اب فیصلے میں ہی کر رہا ہوں، یہ خاکسار ہی کر رہا ہے۔ بھائی کچھ بتائیں بھی تو صحیح نا، کون سا فیصلہ کیا آپ نے؟ کون سے فیصلے پہ عمل ہوا ہے آپ کے کہنے پہ؟ یہ ٹی وی بند کریں گے تو میں اگلا فیصلہ جی فرمائیے۔ یہ صبح کی بات لے لیجئے کہ جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر یہ مجھ سے پوچھا گیا کہ چائے کے ساتھ کون سے بسکٹ آئیں گے، تو میں نے وہاں پر فیصلہ دیا کہ آدھے چاکلیٹ والے آئیں گے، آدھے لال بندی والے آئیں گے۔ تو الحمدللہ جب پلیٹ سامنے آئی تو دل میرا باغ ہو گیا کہ وہی عمل ہوا جو میرا فیصلہ تھا، آدھے چاکلیٹ والے تھے، آدھے لال بندی والے تھے، اور بندی بھی نہ ادھر نہ ادھر، بالکل سینٹر میں۔ بہت اچھے فاروق بھائی، اب یہ بھی بتائیے، آپ کے کہنے پہ، آپ کے حکم پہ کارکنوں نے پنکھا بھی آہستہ کر دیا تھا، یہ بھی بتائیے۔ اب یہ بھی بتائیے کہ جب کارکن جانے لگے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ بڑا رکشہ نہ لاؤ چھوٹا لاؤ، تو وہ چھوٹا لے آئے تھے۔ اب یہ بھی بتائیے کہ باہر جب بارش ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا دروازہ بند کر دو، چھینٹیں اندر آ رہی ہیں، تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اچھا یہ میں نے بات اس لیے کی جنید بھائی، آپ سنیں میری بات کو، آپ گھمائیں نا بات کو، میں اس لیے یہ مصطفیٰ بھائی کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت لندن فون نہیں ہوا، میرے فیصلے کو مانا گیا۔ اچھا مصطفیٰ بھائی یہ فرمائیے کہ ابھی بھی ایک غالب اکثریت ہے عوام کی بھی اور مبصرین کی بھی جو یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں رہنماؤں کی، یعنی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار صاحب کی آج بھی گاڑی چھنتی ہے، دونوں کی دوستی ہے، دونوں کے رابطے ہیں۔ ہاں بھائی، میں تو بالکل، دیکھیں میں نے تو پہلے دن جب میں نے آ کے جنید بھائی، جب میں واپس آیا اور میں نے آ کے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور اپنی پارٹی اناؤنس کی، میں نے تو اپنی پہلی میٹنگ میں یہ بتایا تھا کہ ہم فاروق ستار بھائی کی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان سے کوئی دشمنی ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے یہ میرے دوست ہیں، ابھی صبح بھی یہ میرے گھر سے 3 پہیوں والی سائیکل لے کے گئے تھے، اور میرا بیٹا رونے لگ گیا کہ میں نے اپنی سائیکل نہیں دینی، مگر میری فاروق بھائی کے ساتھ دوستی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، میں نے ان کو سائیکل دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ رات کو میں کیرم کھیلنے آ رہا ہوں، میں نے کہا بالکل آئیں، آپ میرے دوست ہیں، یہ کیرم کھیلنے آتے ہیں میرے پاس، اور ایک غلطی کرتے ہیں کہ یہ کیرم کے اوپر چڑھ کے پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک آدھ دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ کیرم کے سوراخ میں بھی گر گئے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنا بازو باہر رکھا اور میں نے پکڑ کے کھینچ دیا ان کو۔ میں صرف ان کے لیے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج بھی سچ بولنا شروع کر دیں، پاکستان کے ساتھ ہو جائیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں، دل سے لگائیں، تو میں آج بھی ان کو اپنی پارٹی میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آج بھی چشم ماں روشن دل ماں شاد ان کو آنکھوں پہ بٹھا کے، آنکھوں پہ نہیں بلکہ اپنی ہتھیلی پہ کھڑا کر کے ان کو لے گیا، پھر ان کو ہتھیلی پہ کھڑا کر کے ہی پوچھوں گا، ذہنی دباؤ تو نہیں ہے میرے آقا؟ یہ مصطفیٰ بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہم ہی نے لگایا تھا، ہم ہی نے پاکستان کو بنایا ہے اور ہم ہی پاکستان کو بچائیں گے۔ فاروق ستار صاحب یہ فرمائیں کہ اب آپ کے لیے بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ جو ایم کیو ایم میں شمولیت کے وقت جو تنظیمی حلف اٹھایا جاتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، وہ ملک سے وفاداری کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، صرف ایک شخصیت سے وفاداری کا حلف اٹھایا جاتا ہے، اور اس کی تحریر بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ ایک جمہوری ذہن رکھنے والا شخص تو پہلی نظر میں ہنس پڑتا ہے وہ حلف پڑھ کے کہ جی میں اپنی ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ چلے گا الطاف حسین کے بارے میں، سازش کا، تو میں اگر میرے مقابلے پہ کوئی میری ماں، بہن، بھائی، باپ ہوا تو میں فوری طور پہ الطاف حسین کو اطلاع دوں گا۔ تو کیا یہ جو مزاحیہ قسم کا حلف نامہ ہے یہ بھی آپ تبدیل کریں گے؟ دیکھیں
میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر اولمپکس میں ہمیں میڈل نہیں ملا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمیں محنت جاری رکھنی چاہیے. فاروق صاحب میں نے سوال کیا تھا حلف وفاداری کا. جنید بھائی سیدھی بات ہے, یہ حلف وفاداری نہیں اٹھاتے, یہ ملک سے غداری کا حلف اٹھاتے ہیں. یاد کیجئے یہ حلف آپ نے بھی اٹھایا ہے. ہاں تو بھائی توبہ بھی تو کر لی ہے, آج تک کفارہ بھی تو ادا کر رہا ہوں. کون سا کفارہ ادا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ کو جگتے کر رہا ہوں یہ کفارہ ہی ہے. اچھا یہ کفارہ ادا کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر کفارہ ہے تو ٹھیک ہے. فاروق بھائی ایک دو اور کفارے کر لوں. فاروق بھائی پٹھان کے غباروں والے پھٹے کے اوپر آپ جیسا سپاہی لگا ہوتا ہے, جسے چھرا مارے تو وہ نیچے نہیں گرتا, دھاگے کے ساتھ لٹک جاتا ہے. بھائی ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا فاروق ستار صاحب, یہ جو حلف وفاداری والی بات میں پوچھ رہا تھا آپ سے, وہ اس لیے کہ آپ کے حلف سے بھی تو اسی بات کا اظہار ہوتا ہے نا کہ ایم کیو ایم دراصل الطاف حسین ہی کا نام ہے. تو اب جب الطاف حسین ہی کا نام ہے تو آپ نے الطاف حسین کو کس عہدے سے آپ نے الگ کیا ہے؟ آپ نے الطاف حسین کا کون سا اختیار واپس لیا ہے؟ ان کے پاس تو پہلے بھی کوئی تنظیمی یا دستوری عہدہ تھا ہی نہیں. میرا خیال ہے ان سے حلیم بنانے کا اختیار واپس لے لیا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حلیم پہلے بھی ہم خود ہی بناتے تھے, الطاف بھائی صرف اس میں تڑکا لگاتے تھے. اب چونکہ وہ ذہنی تناؤ میں ہے اور خرابی صحت کی وجہ سے وہ تڑکا کچھ زیادہ ہی لگانے لگ گئے, تو ہم نے وہ تڑکے والے اختیارات ان سے واپس لے لیے. فاروق بھائی یاد کیجئے, آپ الطاف حسین صاحب کو روحانی باپ کہا کرتے تھے. ابھی تو صرف رینجر کا ٹھاکر ہی آیا ہے تو آپ نے روحانی باپ کو باورچی پینٹ کرنا شروع کر دیا. بھائی مجھے چھوڑیے, آپ اپنی بات کیجئے. روحانی باپ کیا, آپ تو انہیں پیر مانتے تھے. یاد کیجئے ایک بار انہوں نے آپ کا ماتھا چوما تھا تو آپ نے پورا 1.25 مہینہ منہ نہیں تھا دھویا. فاروق بھائی وہ تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جتنے دن ماتھے پہ کریم لگانی ہے پانی نہیں لگنے دینا ورنہ فنگس ہو جائے گی. بھائی ان کو چھوڑیے, آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھیے. پوچھیں گے تو پھر آپ کہیں گے میں ذہنی دباؤ میں ہوں. ذہنی دباؤ تو اب چلتا رہے گا, آپ پوچھئے جو پوچھنا. معافی کے ساتھ ایک بات پوچھنی تھی. بھائی معافی چھوڑیے, یہ تو اب ہمارا کام ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ فضائی سفر جہاز پہ کرتے ہیں یا گیسی غبارے کا دھاگا پکڑ کے نکل لیتے ہیں؟ یار فاروق بھائی کوئی سپائڈر مین ہے یار. بھائی کبھی پکڑتے ہوں گے غبارے کا دھاگا, اب تو غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے. ہوا اللہ کے فضل و کرم سے کراچی میں آج بھی ہماری ہے. آج بھی جو میئر کراچی کا منتخب ہوا ہے وہ ہمارا ہی چنا ہوا ہے. چننے سے یاد آیا فاروق بھائی, سنا ایک دفعہ آپ روڈ چنتے چنتے چاولوں میں گم ہو گئے تھے. گم نہیں تھے ہوئے غوری صاحب, وہ کرنل کے چاول تھے اس لیے ڈر کے چھپ گئے تھے. چھوڑے فاروق صاحب ساری باتیں, یہ بتائیں کہ اگر ایم کیو ایم پر پابندی لگ گئی تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اسٹول پہ. آپ مکہ چوک میں تو کھڑا ہونا مشکل ہے. کیونکہ اب ان کو اپنا قد کاٹ دکھانے کے لیے کسی اونچی جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا. بھائی ویسے فاروق بھائی آپ کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. ویسے تو آپ کو دروازہ کھلنے کی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ وہ چابی والی جگہ سے بھی آ سکتے ہیں. ہاں البتہ اس کے لیے آپ کو بوٹ اتارنے پڑے گا. بھائی ہم چور دروازوں کے قائل نہیں ہیں. فاروق بھائی آپ معصوم آدمی ہیں, جانے دیجئے. یہ ایم کیو ایم والوں نے آپ کو تکیے کا غلاف سمجھا ہوا ہے, جسے داغ چھپانے کے لیے تکیے کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. آ جائیے ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. 90 کرائے پہ دے دیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ, کتنی پگڑی دیں گے؟ اچھا فاروق صاحب یہ بتائیں
کہ کیا آپ کے پاس اب ارکان اسمبلی کے استعفوں کی آپشن موجود ہے؟ جنید بھائی یہ سوال آپ وقت سے پہلے کے کر رہے ہیں، جب وقت آئے گا لندن سے پوچھ لیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ہی فیصلے کریں گے، بذات خود ابھی بھی کر رہے ہیں، ہر روز کر رہا ہوں میں خود۔ جی روزانہ خود فیصلہ کرتے ہیں، اور آج بھی فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ آفس کے فرش کو آج دھونا نہیں ہے، پوچھا لگانا ہے۔ یعنی آپ میرے اعلان کرنے کے باوجود مجھے قائد نہیں مان رہے؟ بھائی لوگ نہیں مان رہے، آپ کی پارٹی کے لوگ نہیں مان رہے فاروق بھائی۔ اب رکشے کے اوپر بوئنگ 77 لکھ دیں گے تو کون مانے گا بھائی؟ مصطفیٰ صاحب آپ کی پارٹی نے بھی تو آپ کو قائد مان لیا ہے، میں کم از کم آپ سے تو بڑا لیڈر ہوں۔ بڑا اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، کچھ سیاسی مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سارے ایپیسوڈ میں الطاف حسین کی سیاست پتہ نہیں ختم ہوئی ہے یا نہیں، لیکن مصطفیٰ کمال کی سیاست ختم ہو گئی۔ دیکھو جنید بھائی، ہم تو سیاست ختم کر بیٹھے ہیں، ہم تو سیاست کر ہی نہیں رہے، ہم تو ملک کی اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ سیاست تو ایم کیو ایم میں ہم چھوڑ کے آئے ہیں، جب ہم نے ایم کیو ایم چھوڑ دی تو ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے، اب ہم خدمت لے کے آئے ہیں، تو خدمت ہم نے کرنی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیاست رہے نہ رہے، ہمیں ملک کی اور قوم کی اور عوام کی خدمت کرنی۔ خدمت یعنی اب آپ الیکشن نہیں لڑیں گے، ٹانگیں دبائیں گے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی آج بڑی سہانی بارش ہوئی ہے، میری طرف سے سب کو ہیپی چکڑ یو۔ سیم ٹو یو۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی، بڑی مہربانی۔ اب تو گانے بھی بدل گئے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ موسم سیلاب زدگانا، اے دل کہیں سے کشتی کرائے پہ ہی ڈھونڈ لانا۔ دوسرے ملکوں میں بارش ہوتی ہے تو باتیں ہوتی ہیں کہ یار سارے درخت دھل گئے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار دیکھو ذرا آسمان کتنا چمک گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار کتنی اچھی رینبو بن گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یار ایمان سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ یہاں پہ جب بھی بارش ہوتی ہے باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے، یار گوڈے گوڈے پانی کھلو گیا، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار پھوپھی میری گلی جتے لگ گئی، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار میرے قیم دی چھت ڈگ پئی، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار ساڈے کونسلر دی گڈی پانی چ بند ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار ساڈی مجھ کھمبے نال لگ کے تے مر گئی۔ کسی طرف سے کوئی خوشی کی کوئی چلبلی خبر نہیں ملتی۔ عزیزی بھائی ہمارے بیڈ روم کے اندر تک پانی چلا گیا۔ بیڈ روم تک چلا گیا؟ جی بڑا فری کیا ہوا پانی کو آپ نے۔ کیا بھائی افسوس نہ کرنا، اس کو آگے سے جگت پانی کرنا۔ تو پانی بیڈ روم تک جو پہنچ گیا تھا تو اللہ نے موقع دیا تھا ڈوب کے مر جاتے۔ ہاں چانس ملے تو ویل کرنا چاہیے تھا۔ نہیں چلو اللہ پاک تمہیں زندگی سے تندرستی دے، اللہ نے موقع دیا ہوا تھا، بیڈ کے اوپر چڑھ کے پانی میں چھلانگے لگاتے نہیں۔ کوئی خبر خشک بچی ہے تو سنا دیں۔ جی سنیں، شہباز شریف نے ملتان اور گجرانوالہ بورڈ میں 9ویں کے امتحان میں ریکارڈ لینے والی طالبات کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ 1 لاکھ انعام، لیپ ٹاپ دیا اور 5 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا اعلان۔ یہ جب بھی اس طرح کی خبر آتی ہے میں بہت دکھی ہو جاتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں پڑھتا تھا اسکول میں اس وقت شہباز شریف کیوں نہیں تھا وزیر اعظم؟ دیکھو کتنے لوٹ تقسیم کر رہا اور میں بغیر لوٹوں کو ہی پڑھ گیا ہوں۔ کتنے نمبر ہے اس بچی کے؟ 504 نمبر حاصل کیے۔ 500 نمبر تو میں نے بھی لے لیا تھا۔ ہاں جب میں نے پہلی دفعہ میٹرک کا امتحان دیا تو 150 آئے ہیں، دوسری دفعہ دیا تو پھر 150 آئے ہیں، تیسری دفعہ دیا تو 200 پورا آ گیا۔ ٹوٹل کرو یار کتنے بنتے؟ 2500 نمبروں میں سے تمہارے 500 بنتے ہیں، اس نے 505 میں سے 504 نمبر لیے، ایک نمبر کٹا ہے۔ بہت اچھے، میری دفعہ ٹوٹل 2500 تھا، میں ٹیپو سلطان کے سکول میں پڑھتا تھا۔ حد ہو گئی ہے تمہارے والے۔ اس وقت کا 500 دیکھو نا آج کا کتنا بنتا ہے۔ میرے دادا ابو بتایا کرتے ہیں کہ اس وقت کا جو 500 روپیہ تھا نا آج کا وہ 50,000 ہے۔ تو میرے تو پھر 50,000 نمبر، یار رہنے دو اتنے نمبر میں، مجھے نظر نہ لگ
आगे नजर लग लग के तुम्हारा मुंह सूज गया। ये नजर लगने से सूझता है, हाँ जी, ये फैंटी लगने से सूझता है। बहरहाल जिन जिन बेटियों ने टॉप किया है, वेल डन बेटा, और ये की तरफ से सलूट। सबकी तरफ से सलूट कर दो ना यार, मेरे को कोई सलूट है और मैं सब मालूम करता फिर अपना अपना सलूट करें। जो बेटियां हमारी इस तरह का नाम बना रही हैं, अमान से मैं तो खुशी से फूला नहीं समाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार हमारी बेटियां इस तरह मेहनत करती रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर हम बेहतरीन कौम बन जाएंगे इंशाल्लाह। जी खबर सुने, रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज ने कहा है कि पतंग उड़ाने को दिल तो बहुत करता है, लेकिन थानेदार से डर लगता है क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने मेरी सिफारिश भी नहीं करनी। लो जाने दो हमजा शहबाज साहब, खुदा का वास्ते कौन से थानेदार से आपको डर लगता है? थानेदार बेचारे तो आपको कन्नी देने को फिर रहे होते। असल में पतंग अब नून लीग के लिए एक बड़ी लायबिलिटी बन गई है ना, जान छुड़ाने के बहाने तलाश कर रही है नून लीग। यार शाबाश, वो कराची की पतंग ले बैठे, तुम वो लाहौर की पतंग की बात कर रहे हैं। हमजा साहब ऐसे मैं माफी चाहता हूँ हजूर, असल में बात ये है कि अब आपसे पतंग अडाई नहीं जाती, क्योंकि इतना बड़ा तो गुड्डा बन रहा है मार्केट में, और आपने डाइटिंग कर करके अपना पिंडा वड्डी गेठ जितना कर लिया हुआ। अब आप किसी बो हुई पतंग के पीछे दौड़ लगाया करें, और दौड़ना जरा तेज ये ना हो कि आपकी गुड्डी जाकर इमरान खान के एरियल पे अड़ जाए। गुड्डियां लूटने के लिए आबद शेर अली को जो रखा हुआ है यार, और तलाल चौधरी को चरखी पकड़ने के लिए रखा हुआ है। वैसे आजकल तो बेचारे जौन सी भी पतंग ऊंची करते हैं वो इमरान खान के अल्टीने से ही अड़ जाती है। जी सुने, खुफिया दस्तावेजात के इंकशाफ से पता चला है कि फ्रांस के इश्तराक से तैयार होने वाली भारतीय आबदोज़ें नाकारा निकली। इत्थे रख। वैसे ये मोदी भी बड़ा ही सबज कदमियां बंदा है। जब से आया है ना, कभी भी भारत की तरफ से खुशी की खबर नहीं आती। देखो ये आप दो ये बनाई है फ्रांस के साथ मिलके, और वह नकारा निकल आई। हाय हाय हाय। मोदी जैसी एक जनानी ने अपने खामन से पूछा ना, जनाब क्या बनाऊं आज, बिरयानी या पुलाव? वो कहता बना लो, फिर खा के बताऊंगा बिरयानी बनी है कि पुलाव। तो ये सोचो कि समंदर में खराब आबदोज़ें कितनी बुरी लगती होंगी। वेल मछलियों को कहती होंगी जरा धक्का दिला दे थोड़ा जा। वेल मछली आके से कहती होगी ना भैना मैनू अपनी पई मैं तेरा कद ली ध्यान मैं बच्चियां ने स्कूलों लैन जान रही, मैं लेट हो गई, मेरे खामद ने मेरी बेइज्जती करनी। अब मोदी को ये चाहिए ये खराब आबदोज़ों को ना टांगे के टायर लगवा के सड़कों पे चला ले। हाँ, दिल्ली से बंबई तक बड़ी टिकट बिकेगी इसकी, क्योंकि उनकी सड़कों पे भी जब बारिश हो तो पानी तो गोडे गोडे खड़ा हो ही जाता है। आप तो ये शर्मिंदा भी नहीं होंगी, हो कहेंगी नहीं पाना ही ठीक रहन रही। मैं तो कहता हूँ शर्मिंदगी से बचने के लिए इन आबदोज़ों को जमीन दोज कर दें। नहीं यार, मैं समंदर में इस्तेमाल सोचो इन आबदोज़। यार बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। आबदोज़ को पानी के नीचे ना भेजें, ऊपर ही तैरना छोड़ दें और टिकट लगा दें। जो मच्छी तैर तैर के थक जाए वो 5 रुपए घंटे में इस पे आकर आराम कर। ये समुद्र में नहीं रह सकती हैं जीजी, ये खराब आबदोज़ें हैं। अच्छा, इन्होंने तो खुद शोर मचा देना। ओ मैं डूब चली, ओ मैंने फड़ लो, ओ मेरे ले चलो, ओ मैं डूब गई, ले चलो मेरे बाहर कटो। पास से दूसरी आबदोज़ कहेगी नहीं बचना ही तो फटाफट सलवार च वहां पर ले। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद आपकी भेजी हुई तस्वीरें और वीडियोस। अच्छा भाईजान, जरा मुलाहिजा फरमाएं कि जापान की एक खातून रेसलर कुश्ती जीतने के बाद अपने कोच का शुक्रिया कैसे अदा कर रही है। देखो जरा। वाह रे वाह। कोच आहर उस्ताद होता है। जी सर, बिल्कुल। और जिसने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया उसने फल पा लिया। बिल्कुल। ये देखना खुशी से बात ही हो गई बेचारी। कोच बेचारा भी शर्मिंदा सा हो गया कि चुप ही रहा है। उसका तीजी बारी भी ना उल्टबाजी लगवा दे, उसको भी उठा लिया उसने। इसको इज्जत भी दी है। बहुत अच्छी। एक उन्होंने अंदाज अपनाया है अप्रिशिएशन का। उस्ताद ने लिहाज रखा, वरना टिंड पर भी मार सकती थी। अब बिल्कुल, वरना खबर आ सकती थी कि शुक्रिया अदा करते हुए एक स्टूडेंट ने अपने उस्ताद का खुना खोल दिया।
अच्छा भाईजान, ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा इस वीडियो को पसंद करेगा। अच्छा नहीं तो यार इतना बड़ा दुआना यार, फटाफट प्रोग्राम मकाओ, मैंने फिर जाकर लुआना भी है। ये अकेले बंदे का नहीं है, पूरे खानदान का है। हाँ, वो बाकी तो कहते हैं ना जी कि बीच में से थोड़ा सा पीस निकाल के दिखाओ, इसके बारे में दुकानदार कहेगा अंदर जाके टोर फिर के देख लो जी। ओए ओए ओए, बल्ले बल्ले बल्ले, ये तो चिट्टा निकल आया तो वापस भी नहीं भेजा जाएगा। जितना इसका ले आने का किराया लग गया उतने का ही दुआना होएगा। अजीजी, ये नहर च ठंडा भी नहीं हो सकता, नहर ही रुक जाएगी। बिल्कुल, इसको तो नहर में फेंका तो नहर बंद हो जानी। अच्छा, ये मोस्ट प्रोबेबली कोई डेकोरेशन पीस है। ओहो, मेरा दिल ही तोड़ दिया, बंद करो यार इसको। अच्छा देखो यार, इल्म कितनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। हाँ देखो, तरक्की मैंने इसलिए की है कि इससे पहले हमारे यहाँ किताबें मेज के नीचे बैलेंस करने के लिए रखते थे, उसने बिल्डिंग के नीचे लगा दी। ये अब बच्चे क्या करेंगे कि हमारे दादा की हवेली इल्म की बुनियाद पे खड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता दीमक खा गई, फिर हमारी हवेली गिर गई। एक दफा उनके एग्जाम थे तो फिर उन्होंने किताब निकालने के लिए बरांडा टा दिया, इतने उनके नंबर नहीं आए जितने पैसे दोबारा बरांडा बढ़ाने पे लग गए। यार किसी मनचले ने ऐसी फोटोशॉप की हुई है। ये मनचले ने नहीं की हुई, नलायक ने की हुई, जो किताबों से अक्का हुआ था। अच्छा जी, वो जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओह यस, क्या कहा आपने? सुनो, देखो तुम्हें पता चल जाएगा क्या कहा है। यार दिखाएं, ये देखा ना, इसमें कौन सी प्रैक्टिस? ये जरा देखना यार, देखो तो सही, लिफ्ट से ज्यादा तेजी के साथ ये कैसा है, पड़ा हो ये, देखे एक कतरा गिरा है। बहुत बहुत अच्छा, इसको कहते हैं प्रैक्टिस। वाह रे वाह, मैं तो बॉडी बिल्डर हो गया होगा। मेरा ख्याल है इनकी बेचारों की ना वो बजरी कोलने वाली मशीन रात को चोरी हो गई और वो गुस्से में फेंक रहा होगा। बहुत अच्छा, वाकई प्रैक्टिस के साथ इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ये इसने लाजमन बड़ी प्रैक्टिस की होगी इस काम की, फिर जाके किधरे फनकार बन क्या कहते हैं, दान दइए जे लखा जगराती है। मेरा ख्याल कब्जे वाली जगह पे चुप चुपीते ऐसे मकान बनाते हैं। वैसे ये भी गौरी की बात ठीक है कि मशीन का रौला ना पड़े, आराम से लेंटर डाल लो। अच्छा, ये वीडियो देखो यार, वाह जी वाह, कितनी क्यूट लग रही है, और जरा उसकी परफेक्शन भी देखो। ओए होए, ये देखो, स्पीड देखो, वाह रे वाह। वाह जी वाह। बस डर सिर्फ इस बात का कि बॉल के नीचे खुद ना बेचारी आ जाए। क्या कहे ये बच्ची लाजमन बड़ी हो क्या ये बनेगी भाई। कैसा है वो देखो, इतनी छोटी है गेंद से डर के दौड़ी हुई है। बॉल चेंज किए हैं उसने, वो देखो। जबरदस्त, बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाई जी, ये कौन से मेहमान बुला लिए? यार, पाकिस्तानी दस्ता ओलंपिक में इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद वापस आया है, तो मैंने सोचा कि उस दस्ते में से 2 नग तुम्हारी खिदमत में हाजिर किए जाएं। ये जो ओलंपिक पे गए हुए थे वो है ये? हाँ जी। तो सोटी कहाँ है फिर? भाई साहब, बात सुनो इन्हें ओलंपिक के खिलाड़ी पाकिस्तान के बुलाए हैं तो सोटी तो होनी चाहिए। यार, खिलाड़ी बेचारों को दिया क्या था जो वो कोई आपको रिटर्न करते। पहले भी बता चुका हूं कि इन ओलंपिक्स में 7 खिलाड़ी गए थे और 7 अय्याशी करने के लिए 17 अफसरान गए थे। तो इनमें से अफसर कौन है? वो परले अफसर, वो ऑफिशियल है, और ये प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, और ये दौड़े थे। ये साहब जो है, ये वाले, ये एथलीट हैं। हाँ, तो कितने नंबर पे आए हैं? बताएं जी अपनी कारकर्दगी बताएं। मैं 400 मीटर की रेस दौड़ा हूं और अच्छी पोजीशन आई है सर। हाँ जी, अच्छी पोजीशन, 46वें नंबर पे थे। 46वें नंबर पे तो तेनू बने आनी उन्होंने। सर, ये तो फख्र की बात है, मैंने 46 लोगों को आगे लगा दिया।
बदकिस्मती की इंतहा है या नहीं कि पिछले 24 साल से पाकिस्तान ने ओलंपिक का एक मेडल भी नहीं जीता। ये छठा मुसलसल ओलंपिक है, और जिन मुल्कों ने इतने सालों से कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता, पाकिस्तान ने अपना ये रिकॉर्ड एक मर्तबा फिर बरकरार रखा है कि उन मुल्कों में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क पाकिस्तान। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि सेगमेंट के हिसाब से प्रॉप्स भी रखा करो। इस सेगमेंट में डांग या सोटी बहुत जरूरी है। आप तो कहते हैं हम तो कोच है, हमें क्या ये समझे। हालांकि समझाने वाले ज्यादा थे, समझने वाले कम थे, फिर भी नहीं समझे। नहीं वो नहीं समझे तो फिर तुसी समझ जाओ। यार गया तो ये भी जीतने के लिए था ना। ये भाई साहब सिर्फ एक तरीके से जीत सकता है ये गोल मटोल। कैसे? इसको सीधी ग्राउंड में ना दौड़ाओ, इसको किसी पहाड़ पे ले जाके ऊपर से तका दे दो, फर्स्ट आएगा ये। सर ज्यादती हुई है, 400 मीटर रेस का है कि मुझे मैराथन में दौड़ा दिया उन्होंने। तो मैराथन कितने मीटर की होती है? इसको ये भी नहीं पता होना कि मैराथन कितनी लंबी होती है। उसको तो ये भी नहीं पता होना कि भी उसने खाया गया है, जो उसकी हालत है बेचारे की। मैराथन की लेंथ का पता है? नहीं सर, इन्हें पता होगा, उन्होंने कहा था उसको भी नहीं पता होना। अरे मुझे क्या, ब्राजील देख लिया बड़ा है बस। असल बात ये इनके लिए इतना ही बड़ा है कि ब्राजील के सैर सपाटे कर लिए। हाय हाय हाय, एक ये शर्मिंदगी के हार के आ गए, और ऊपर से देखो किस कलर का ट्रैक सूट खरीद लाए। तुम अपने कलर के मुताबिक रंग खरीदो, तुम्हें क्या इतनी शौकियां चढ़ी हुई थी? चमक नहीं आ रही। अच्छा जी, ये मैराथन कितने मीटर की होती है? 26 मील 385 गज होती है इसकी लेंथ। 26 मील? हाँ। तो ये क्या शौकी है जी, इतनी देर तक दौड़ाते रहना? स्टेमिना का टेस्ट होता है असल में, और ये इसकी जो लेंथ क्यों रखी गई है, ये वजह इसकी बड़ी दिलचस्प है। वो क्या वजह है जी? 1908 के जो लंदन ओलंपिक्स थे, उसमें ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने ये रिक्वेस्ट की थी ओलंपिक की इंतजामिया से कि हमारे जो बच्चे हैं वो मैराथन को देखना चाहते हैं, तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, वो विंडसर कैसल से ओलंपिक स्टेडियम तक रखा जाए। वो जो उसका फासला था वो 26 मील 385 गज होता था। उस वक्त से लेकर आज तक, यानी जो मामला जो है वो शाही खानदान के बच्चों के लिए शुरू किया गया था, वो आज तक जारी है। बहुत अच्छे। वो तो चलो उनका महल इतनी दूर था स्टेडियम से, तो आप वही 26 मील तड़ाते जा रहे हैं। तो घट कर लिया करें। बहुत लंबी होती जी रेस, अभी तक मेरी सांस कंट्रोल में नहीं आ रही। तो तुम पूरा 26 मील दौड़े थे? और नहीं जी, नहीं, टेलीविजन पे देखिए बैठकर। यानी टीवी पे देख के थक गए। वो छड्डो इन्हां टेंशनां नूं, मजा बनाया ब्राजील फिर के। कोई बीच नहीं छड्डिया सी, कोई चौक नहीं छड्डिया, कोई मार्केट नहीं छड्डी असी। जब पुलिस ने फड़ लिया फिर उन्होंने भी नहीं छड्डिया जी सर। कहां खजल होने चले जाते हो, क्यों नहीं अपनी नीयतें ठीक करते? सारे मुल्क की इज्जत का मसला होता है, उधर जाके बीचों बूचों में फिर के आ जाते। हद हो गई है तुम्हारे वाली। ऊपर से कह रहा बहुत मजा आया। मैं तो ये सोच रहा हूँ जिन्होंने इनको देखा होगा उनको कितना मजा आया होगा। इतना दुख हुआ है ईमान से। गोल्ड मेडल तो बड़े दूर की बात है, को मिट्टी का मेडल भी नहीं ले गया। 24 साल गुजर गए, मेडल की शक्ल नहीं देखी है। तरसते ही जिंदगी गुजर गई है। मुझे याद है जब छोटे छोटे होते थे तो आपस में यही बहस किया करते थे, यार ये गोल्ड मेडल वाकई गोल्ड का होता है? अब पता चल गया कि गोल्ड का नहीं होता। क्या मतलब? गोल्ड का सिर्फ पानी चढ़ा होता है उसमें। अच्छा। हाँ, आज तक ओलंपिक हिस्ट्री में 1912 का जो स्टॉकहोम ओलंपिक्स थे, उसमें पूरे का पूरा गोल्ड से बना हुआ गोल्ड मेडल था जो दिया गया था, सिर्फ एक दफा। बल्कि जब पैसे नहीं होते थे मुल्कों के पास, जो पहला ओलंपिक था जो एथेंस में हुआ था 1896 में, उस वक्त सिर्फ सिल्वर मेडल था और ब्रॉन्ज मेडल था, और जिसको गोल्ड मेडल देना मकसूद था उसको सिल्वर मेडल दे के साथ जैतून के 2 पत्ते दिए जाते थे कि जी ये गोल्ड मेडल हो गया। साथ जैतून के 2 पत्ते दे के कहते थे कि पुत्र दा तेल कढ़ा के पिनियां ते मल ले। वो पत्ते 24 कैरेट के थे जी? नहीं भाई, सुनिया नहीं, 2 पत्थर अनारा दे। और उसके बाद जो दूसरे ओलंपिक्स हुए थे पेरिस में, उसमें उन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देने की भी जहमत नहीं गवारा की थी, पैसे ही नहीं थे, सिर्फ पेंटिंग्स दे के काम चलाया था। हाय हाय हाय, ये शुक्र है पाकिस्तान ने नहीं अभी तक ओलंपिक कराया, नहीं तो इन्होंने चिट पे लिख के दे देना गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांसी मेडल। बाद में खिलाड़ी आके कह रहा हो युवराज बारिश हो गई है, मेरा मेडल मिट गया, मैनू मेडल दोबारा दियो, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा सर, ये तस्वीर बनवाते हुए मेडल को दांत से काटते क्यों हैं?
وہ صرف سٹائل ہے، فوٹوگرافرز کی فرمائش ہے کہ صرف جیسے نہیں کوئی لفظ کہتے ہیں تو اس طرح کا چہرہ بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں کاٹو تاکہ سمائلنگ فیس بن جائے آپ۔ اچھا تو پھر شکر ہے ہمارے کھلاڑیوں نے کوئی میڈل نہیں حاصل کیا، ورنہ چیز کرنے کی بجائے میڈل چیت ہی جاتے۔ صحیح کہہ رہے جی تسی، ادھر دیکھو نا، ادھر گولا سٹنے کا مقابلہ ہو رہا ہے تے سڑک تے کھلو کے پرا برف والا گولا کھان رہا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے جی کوئی ایئرپورٹ پہ لینے بھی نہیں آیا۔ اور میں نے آنا تھا، میرے پاس لسنس والا پستول نہیں تھا۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔